آسان نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارا 5واں سپارہ جو ہے وہ مستقل 10 کی صورت میں مکمل ہو جائے گا، اس لیے چاہا کہ یہ 5واں پارہ ہمارا مکمل ہو اور اس لیے وہ آگے بڑھائے۔ آگے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کے مقابلے میں۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اور فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے واضح حجت قائم کر لو۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار کو دوست بنانا یہ منافقین کی خصلت ہے، مومنوں کی خصلت یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اندر اندر کافروں کے ساتھ یاریاں پالتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں منع کیا گیا کہ کافروں کو مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو جو ہے وہ دوست نہیں بنانا چاہیے، اور جو کافروں کو دوست بناتا ہے وہ منافقین کے راستے پر چلتا ہے، اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی حجت کو اپنے اوپر قائم کر لیتا ہے۔ اور پھر منافق جائے گی کہاں پر؟ واضح ارشاد بھی فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا بے شک منافق جو ہے وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ منافقوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے، ویسے جہنم میں جانا تو ویسے ہی اللہ تعالی ہم سب کی پناہ نصیب فرمائے۔ اللہ 1 سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے کے برابر بھی اللہ تعالی ہمیں جہنم میں نہ بھیجے۔ جہنم کی حدت اور شدت بڑی شدید ہے، اور اللہ ہمارا جنت ہی مقدر فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ منافق ہے اور منافقوں کا سب سے نیچے والے، آپ نے دیکھا ہوگا آگ کی جو گرمائش ہوتی ہے نا، وہ جتنا انگاروں کے قریب ہوں گے اس کی اتنی حدت میں اضافہ ہوگا۔ تو گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کے اندر منافقوں کو سب سے نچلے والے درجے میں رکھا جائے گا، وہاں ان کو عذاب زیادہ دیا جائے گا، ان کی گرمی جو ہے جہنم کو بڑھ جائے گی، اور اس طرح ان کے عذاب کے اندر جو ہے وہ ان معنوں میں بھی نچلے درجے میں رکھ کر بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اس لیے منافقین کا پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہے، منافقین کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اس کا اگر ہم مفہوم مخالف لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کا مددگار ہے، منافقوں کو کوئی نہیں ہے، کافروں کا کوئی مددگار نہیں، منافقوں کا کوئی مددگار نہیں، لیکن مومنین کا مددگار ہے۔ اگرچہ بعض مسلمان احادیث مبارکہ کے مطابق اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جائیں گے، اور اگر ایمان پر سلامتی ہے اور ایمان پر موت آئی ہے، اور پھر اپنے گناہوں کی بدولت اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ پھر جہنم سے نکال بھی لیے جائیں گے، جب تک کہ وہ اپنی جہنم کی جو سزا ہے اس کو پورا کریں گے، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ اور قرآن کے مفاہیم اس پر بالکل واضح ہے کہ ان کے جسم دوبارہ سے نشو و نما پائیں گے، دوبارہ سے بنائے جائیں گے، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جہنم میں جانا، میں نے جیسے کہ پہلے کہا، اللہ ہم ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے جو مسلمان تراویح کی نماز کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ہم دعا مانگتے ہیں،
اس دعا کے اندر یہی الفاظ پڑھتے ہیں ہم لوگ نا، اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار. تو اس طرح اگر تراویح کے اندر شامل ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگی جاتی رہے گی. اللہ توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد آخری آیت اس پارہ کی 5ویں پارے کی آگے ارشاد فرمایا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. ارشاد فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ دیا اور اللہ کے لیے اپنے دین میں مخلص ہو گئے، بس وہ مومنین کے ساتھ ہی ہے. یعنی جو اپنی منافقت چھوڑ کر دل سے توبہ کر کے اپنی درستگی کر کے اگر وہ سیدھے راستے پر آ گئے تو وہ مومنین کے ساتھ ہی ہے. اب ان کا اجر بھی آگے ارشاد فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. ان قریب اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. ارشاد فرمایا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فرمایا کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ اور تم شکر کرو تو پھر اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان لانے والے بن جاؤ حقیقی معنوں میں ایمان، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا جاننے والا ہے. یہاں پر بڑی بہترین بات ہے، منافقین اگر سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ منافق کر لیں، حالانکہ ان کی سزا بڑی سخت بیان کی ہے اور یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن اتنے بڑی ان کو سزا ملنے کی مگر اس پر انہوں نے ندامت اختیار کی اور انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو بہتر کر لیا. پھر آپ دیکھیے نا ان کی اللہ نے توبہ بھی قبول فرمائی اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اجر دینا اس کا بھی ذکر فرمایا اور قلیل اجر کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اجرا عظیما، بہت بڑا اجر دے گا اللہ ان کو. تو گویا کہ جو بندہ منافق ہے وہ اگر اپنی اصلاح کر لے اس کو بڑا اجر مل رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ گناہگار ہے گناہوں سے توبہ کر کے اگر سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو اس سے بھی بڑا انشاءاللہ ثواب ملے گا. اس میں اور بڑی زبردست بات ہے جو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کرے گا کیا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کرے گا یہ اللہ نے خود ہی اعلان فرمایا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم مومنین کو اللہ تعالیٰ اپنے معبود کی امت کو بخشنا چاہتا ہے، اس لیے تو گاہے بگاہے موقع پر موقع ایسے ہمیں معاملات دینی معاملات ہمارے سامنے ایونٹس آ جاتے ہیں. ایسے دین ہمارا دین اسلام کو ایونٹ کا نام نہیں ہے، یہ تو 12 مہینے ہی جو ہے یہ عبادت کا نام ہے. ہمارا دین اس میں عبادت ہے الحمدللہ. لیکن میں ایک عرض کر رہا ہوں مخصوص مواقع بھی آتے ہیں جیسا کہ عید الفطر آتی ہے، اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ جتنے افراد پورے رمضان میں اللہ نے ان کو بخشا ہوتا ہے اس دن ان تمام کی تعداد کے برابر بخش دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم اپنی بخشش کروانے والوں میں شامل بھی ہوں. گناہ ہو جانا تو بڑی بات نہیں ہے، یہ فطرتی تقاضے ہے، اس سے بچنے کا حکم تو ہے کہ بچنا بھی ہے، لیکن بچنے تقاضوں کے ساتھ اگر جرم ہو گیا گناہ ہو گیا تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے
ندامت اختیار کریں، سچے دل سے توبہ کریں اور توبہ کر کے پھر نیکیوں کی شاہراہ پر چلیں تو انشاءاللہ نہ کہ توبہ قبول ہوگی اور انشاءاللہ اس توبہ پر ثواب بھی ملے گا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آج پھر یہ ارادہ کر لیں کہ اگر رمضان کا مہینہ الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے، اس کے اندر ہم نے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ یہ روزہ سارے روزے رکھنا یہی تو اللہ کی رضا ہے، سارے روزے رکھنے ہیں اور پھر اس کے بعد اس رمضان کے مہینے میں نہ کہ روزے رکھنے ہیں بلکہ اپنے نیکیوں میں بھی اضافہ کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ، درود پاک، اسی طرح ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملتی ہے ہم نے اس کو کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہماری جو عصر کی نماز کے بعد بھی ہمارے یہاں مسائل کا درس ہوتا ہے اور روزی ہوتا ہے، آپ کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بنے۔ کیا معلوم کہ اگلے مہینے اگلے سال ہم رمضان دیکھ پائے یا نہ دیکھ پائے۔ ہمارے کئی احباب ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال ہمارے ہم یہاں درس میں بیٹھا کرتے تھے، جی ہاں، لیکن اس سال وہ موجود نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی کا آخری رمضان اس کو سمجھ کر اس کو گزاریں تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ آخری عشرہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اعتکاف بھی کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ نیت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب کے گناہ بڑھ جائے گا۔ اس طرح کی اللہ کی رحمت سے آج ہمارا مسلسل جو ہم روز درس کرتے ہیں اس کا 5واں پارہ اللہ کی رحمت سے مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ بھی مکمل کرنے کی توفیق